اور یاد رکھیں یہ جو لوگ اینٹی اسلام کام کر رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، اپنے بیانیے کے اندر بھی جھوٹے ہیں۔ اسلام اتنا سچا سچا دین ہے کہ ان کی ان شرارتوں کے بارے میں قرآن نے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اور یہ تو سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہی نہیں، یا شاید خدا کا وجود ہی نہیں، یا شاید قرآن کوئی من گھڑت کتاب ہے۔ یہ آج جو شر انگیزیاں یہ کر رہے ہیں، یہ جن لوگوں کی تصاویر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ شاید قرآن اللہ کی کتاب ہی نہیں، شاید دین اسلام کوئی سچا مذہب ہی نہیں، دین ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں تو آج جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن نے آج سے کم و بیش 1400 سال قبل، 14 صدیاں قبل ان کی ان شرارتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اور قرآن نے واضح بتلا دیا تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیا جائے، یعنی کہ جو دین اللہ نے بھیجا، جو کلام اللہ نے بھیجا، یہ چاہتے ہیں کہ اس کلام کو باطل ثابت کر دیا جائے، اس دین کو باطل ثابت کر دیا جائے، لیکن یہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، خواہ انہیں ناگوار گزرے۔ ارے ان کی شرانگیزیوں کے بارے میں تو قرآن نے ہمیں قبل از وقت بتلا دیا تھا، تو پھر اس سے بڑی قرآن کی حقانیت کیا ہوگی کہ جو عمل آج تم کر رہے ہو وہ قرآن نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا۔ بس صرف ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ کاش یہ نوجوان قرآن کو پڑھتا، قرآن کو سمجھتا، قرآن کے ساتھ جڑتا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتا، تو آج کسی اسلام دشمن کی یہ ضرورت نہ ہوتی کہ وہ اسلام پہ کوئی سوال کھڑا کرتا۔ آج اگر مسلمان عملی طور پہ عمل والا مسلمان ہوتا تو کسی اسلام دشمن کی یہ ضرورت نہ ہوتی کہ وہ اسلام کے بارے میں اس طرح کے سوالات کھڑے کرتا، بلکہ مسلمان کا کردار دیکھ کے انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ جب اتنی سچی سچی اعلیٰ سیرت اخلاق اور کردار والا شخص جس دین کو مانتا ہے وہ دین جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ سوشل میڈیا پہ محض جذبات سے کام لینے کے بجائے ہم نے عملی طور پہ خود کو بدلنا ہے، اور عملی طور پر اسلام مخالف قوتوں کا جواب دینا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہی تو کیا تھا کہ جب آپ نے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو جھٹلا رہے ہیں، آخر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ اس کے قبل کی جو ساری زندگی ہے، میری زندگی کے شب و روز، صبح و شام، دوپہر، دن، رات، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھڑی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ آپ لوگوں کے درمیان تو گزرا ہے، میری جلوتوں سے، میری خلوتوں سے، میری دوستیوں سے، میرے سفر سے، میری تجارتوں سے، میرے لین دین سے، میرے فیصلوں سے، میرے بات کرنے کے انداز سے، میری گفتگو سے، میرے عمل کے لحاظ سے، میرے امانت دار ہونے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے تم لوگ مجھے جانتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ گویا یہ بتلانا مقصود تھا کہ میں جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہوں، خدا کے واحد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اگر میری زندگی اتنی پاکیزہ ہے، میری زندگی کے شب و روز اگر اتنی پاکیزہ ہیں، تو پھر جو دین میں لے کر کے آیا ہوں وہ دین بھی اتنا ہی سچا سچا اور پاکیزہ دین ہے۔ اسی طرح اگر آج کے دور میں ہم واقعہ ہی اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام غالب ہو جائے، ہم واقعتاً اگر اسلام مخالف قوتوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہم اٹھیں ڈنڈا اٹھائیں اور ان کا منہ توڑ دیں، بلکہ جواب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کر دیں۔ جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلام مخالف قوت اسلام کے اوپر انگلی اٹھائے، ہم اپنا کردار اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں اور انہیں بتلائیں کہ ذرا یہ ہمارا کردار تو دیکھو، ہمارا انداز تو دیکھو، ہماری سیرت تو دیکھو، ہمارے دن اور راتیں تو دیکھو۔ جب ہماری زندگیاں اتنی ستھری اور پاکیزہ ہیں تو جس دین نے ہمیں یہ اتنی پاکیزہ زندگی دی ہے وہ دین پھر کیوں نہیں سچا دین ہو سکتا؟ تو آئیے آج سے ہم نے اسلام کی حقانیت کی جو دلیل دینی ہے وہ اپنا کردار اور اپنا اخلاق دینا ہے۔ اور یہ لوگ جو اسلام مخالف بیانیے کو فروغ دیتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، یہ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، لیکن اصل امتحان ہمارا ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر نہ ہوئے تو بالفرض اگر ہم نے کم از کم اپنا ایمان بچا بھی لیا تو ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ نہ رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آنے والی نسلوں کا ایمان اگر محفوظ رہے تو پھر ہمیں اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اسلام کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ہمیں یہ اسلام کی دولت اپنی نسلوں تک منتقل کرنی ہوگی۔